الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات بآواز بلند تلاوت فرماؤ۔ کوشش کریں ایک دفعہ پھر بھی صلوات بآواز بلند تلاوت فرمائیں۔ جس بندے نے بھی ذاکر کو خوش کرنے کے لیے درود پڑھنا ہے بندہ بے شک چپ رہے۔ جو اس گھرانے کو لائق درود سمجھتا ہے وہ درود بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ چلو میں ایک اور وضاحت کر دوں، یہ وہ عبادت ہے جو صرف میں نہیں کرتا، صرف آپ نہیں کرتے، صرف ملائک نہیں کرتے، بلکہ یہ وہ عظیم عبادت ہے جس کے بارے وہ وحدہ لا شریک کہتا ہے کہ اس گھرانے پہ میں اللہ بھی درود پڑھ رہا ہوں، تم بھی درود پڑھا کرو۔ اللہم صلی علی۔ اگر سارے صاحبان ناراض نہ ہوں، میں آپ لوگوں کا مہمان مسافر حسین کا ذاکر، جتنے مہمان یہ میرے بھائی پیچھے تشریف فرما ہے، اگر ممکن ہے کوئی مجبوری نہیں تو مہربانی کریں ایک ایک دو قدم آگے آ جائیں۔ آ جائیں جی، بسم اللہ۔ اتنا سفر کر کے آپ کے لیے آنا اور بلا فصل کا ذکر ہے، فاصلے اچھے نہیں لگتے۔ صلوات بآواز بلند تلاوت۔ عمران نو بھیجو، عمران نو بھیجو، صلوات بآواز بلند تلاوت فرماؤ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، والصلاة والسلام علی اول العدد والعبد المعید المصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابو القاسم محمد۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات تلاوت کریں۔ اجازت ہے عشق کی نماز شروع کی جائے۔ کوئی طولانی گفتگو نہیں، حکم تھا، حاضری ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا، مومنین کے چہروں کی زیارت ہو گئی۔ بغیر تمہید کے، بغیر وضاحت کے پہلا فکرہ فضائل کا وقت آپ لوگوں کے سامنے وہ ذاکر نہیں جو وقت شناس نہ ہو۔ انتہائی معذرت کے ساتھ میں طویل سفر کر کے آیا ہوں۔ ضروری نہیں بندہ جو گھر سے سوچ کے آئے وہ سارا پڑھنا ہوتا ہے۔ وقت کے حساب سے میں 2 جملے فضائل کے اور تفصیلاً مسائل پڑھوں گا۔ توجہ ہے جی، بغیر تمہید کے بھائی جان ایپ بند کر، توجہ میری طرف دی، توجہ ہے جی۔ جس بندے نے آنا ہوا، جس سامنے پنڈال ہے، پڑھنے والے نے تو آنا کوئی نہیں۔ توجہ ہے جی، بغیر تمہید کے، بغیر تفصیل کے، بغیر وضاحت کے پہلا فکرہ فضائل کا، اور تمہید کرنا ہی نہیں چاہتا، کرنے کا وقت ہی نہیں، اور کرنی چاہیے بھی نہیں، کیونکہ ہر عزادار نے علی کے ذکر کی تمہید اس وقت سن لی تھی جب عزادار ماں کی جھولی میں بیٹھ کے مجلس حسین میں آیا تھا۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے جی، جیو، اس وقت تمہید سن لی تھی، پہلا فکرہ فضائل کا۔ اور یہ میرا وہ فکرہ ہے جس کی میں تمہید کرنا ہی نہیں چاہتا،
اس سال کربلا گام شاہ میں عشرہ محرم الحرام پڑھتے ہوئے وہاں جیسے ماحول میں پنڈال میں بھی بھائی جان مجھے کم از کم 4 سے 5 منٹ تمہید کرنی پڑی تھی، کیونکہ میں بغیر تمہید کے فقرہ پڑھنا ہی نہیں چاہتا تھا، میں مطمئن ہی نہیں تھا کہ بغیر تمہید کے فقرہ پڑھوں اور مجھے میری قیمت وصول ہو جائے، لیکن میں یہاں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بغیر تمہید کے فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہی فقرہ بتائے گا کہ میں کس شخصیت کس ہستی کے فضائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے شیر کو عباس کہتے ہیں۔ آہا اے میارے بھائی، اے میارے جیو، اللہ کے شیر کو عباس کہتے ہیں۔ میرے کم از کم 1 گھنٹے کا فضائل ہے جناب عباس، لیکن زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں پڑھنے لگوں بھائی جان، کیونکہ جب فضائل اپنا ہو نہ محنت ہو، بندہ گھنٹہ پڑھ لے وہی فضائل تو پڑھ سکتا ہے، محنت اپنی ہو وہی فضائل 10 منٹ میں پڑھنا پڑے تو پڑھ سکتا ہے۔ توجہ، ابو طالب کی حویلی میں نے صفین نہیں پڑھنی، جس بندے نے بھی غازی بادشاہ کی عظمت پڑھی ہے اس نے صفین پڑھی ہے، میں صفین نہیں پڑھنے لگا، صفین سے پہلے کچھ پڑھنے لگا۔ ابو طالب کی حویلی ایک مسند پہ جلوہ فگن ہے امیر ممکنات علی ابن ابی طالب، دوسری مسند پہ جلوہ فگن ہے جناب عقیل، اور ضروری نہیں یہ مجلس کوئی شیعوں کی مجلس نہیں، یہ محمد کے بیٹے کا ذکر ہے، شیعہ بھی آ سکتا ہے سنی بھی آ سکتا ہے، اور بندے کی گفتگو ایسی ہونی چاہیے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، یہ نہ ہو کہ کوئی آئے حر بننے کے لیے اور ہم اپنی گفتگو سے اپنے کلام سے اپنی باتوں سے دروازہ ہی بند کر دیں۔ میرا عقیدہ ہے کسی کے پیر کو چھیڑو نہیں اور اپنا چھوڑو نہیں۔ میں حیدری داد لینے کے لیے یہ جملے ہوتے ہیں، لیکن یہ دور ایسا ہے جہاں پہ حالات اس قسم کے ہو گئے، کوشش کریں آپس میں محبت پیدا کریں۔ شیعہ ادھر ہو گئے، سنی ادھر ہو گئے، خود کو مار رہے ہیں، خود کے خلاف باتیں نہیں بھائی، امت تو محمد کی ہے، پیار محبت، دشمن چاہتا ہی یہی ہے ان کو شیعہ اور سنی کو آپس میں لڑا دو، اور جو بندہ کہیں پہ بھی شیعہ اور سنی کو لڑانے والی گفتگو کرے نہ وہ شیعہ ہے نہ سنی ہے۔ یہ ذکر ایسا ہے محبت پیدا کرے تاکہ سارے آئیں، صرف شیعہ نہ آئیں۔ پوری توجہ دی، ایک مسند پہ علی ابن ابی طالب، دوسری پہ جناب عقیل، اور جناب علی ابن ابی طالب نے پوچھا بڑی تیزی کے ساتھ جی عقیل بھائی مجھے کوئی ایسا رشتہ بتائیں جہاں پہ شادی کر کے میں حسین کی فوج کے علمدار کا باپ نہ بن جاؤں۔ فرمایا جناب سیدہ ام البنین سے شادی کرے۔ کس سے؟ سیدہ ام البنین سے۔ تمہید ساری ختم۔ فرمایا پھر رشتہ لے کے جائیں۔ لے ایڈی جلدی بھی کدی کسی شادی دیکھیے؟ توجہ ہے جی، رشتہ لے کے جائیں۔ جناب عقیل جناب علی کا رشتہ لے کے چلے اور جناب حزام کے دروازے پہ پہنچے۔ میں اپنے لفظوں کا ضامن، تاریخ قمر بانی ہاشم ایک، پریشان ہو گئے ہو، ایک کتاب تاریخ قمر بنی ہاشم ایک کتاب، دوسری کتاب کا نام ذکر العباس، 2 کتابوں کے حوالے دے کے پڑھ رہا ہوں، فکرہ نہ ہو تو چوک میں گولی مار دو، قتل معاف ہے۔ میں نے کبھی سنی سنائی کیسٹ یاد کر کے ممبر پہ نہیں پڑھی۔ پوری توجہ، رشتہ لے کے جناب حزام کے دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھلا، جناب حزام نے جناب ام البنین کے والد انہوں نے جناب عقیل کو دیکھا۔ تاریخ والے کہتے ہیں کہ عقیل کو دیکھتے ہی جناب حزام رکوع کی حالت تک جھکے، ان کا جھکنا بتا رہا تھا کہ دروازے پہ کوئی سردار کھڑا ہے۔ توجہ جی، مرحبا ابو طالب کا بیٹا میرے گھر تشریف لے آئیں۔ 3 دن جناب عقیل جناب حزام کے گھر مہمان رہے۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ جناب حزام نے خدمت کی جناب عقیل کی۔ تیسرے دن جناب عقیل نے کہا حزام جانتے ہو میں کیوں آیا ہوں؟ فرمایا نہیں مولا۔ فرمایا میں رشتہ لینے آیا ہوں۔ جناب حزام سر جھکا کہتے مولا قبول ہے۔
نہیں نہیں حزام، اب رشتہ بندہ لینے جائے تو پہلے پوچھتے ہیں کس کے لیے رشتہ؟ کہندے واسطے لین آئے ہو؟ پوچھتے ہیں۔ جناب حزام نے نہیں پوچھا کیونکہ انہیں پتا تھا لسان اللہ کا بھائی بول رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے! فرمایا نہیں حزام پوچھ، تمہید ختم، پہلا فکرہ فضائل کا۔ اور شراؤز بھائی آپ نے کیمرہ ٹرن کرنا ہے، گھمانا ہے اور اس بندے پہ فوکس کرنا ہے۔ جو بندہ میرا فکرہ سنے اور چپ کر جائے، میں اس سے جا کے پوچھوں تو صحیح، غازی کا علم چھت پہ لگانا واجب نہیں سمجھتے؟ پھر چپ کیوں؟ جناب حزام نے جناب عقیل سے پوچھا، مولا فرمائیں کس کے لیے رشتہ لینے آئے ہیں؟ جناب حزام کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اس کے لیے رشتہ لینے آیا ہوں جو قرآن میں نقطہ بائے بسم اللہ بنا۔ جناب حزام کہتے ہیں کس کے لیے؟ میں نے آپ کی داد کے لیے رکنا نہیں، وقت ہے ہی نہیں۔ جس بندے کا دل کرے وہ تائید کے لیے ہاتھ اٹھاتا رہے، جس بندے کا دل نہ کرے میں نے منت کرنی نہیں۔ میں اس کے لیے رشتہ لینے آیا ہوں جو قرآن میں نقطہ بائے بسم اللہ بنا، میں اس کے لیے رشتہ لینے آیا ہوں جو قرآن میں صراط مستقیم بنا، میں اس کے لیے رشتہ لینے آیا ہوں جو سورہ نبا میں نبا العظیم بنا، میں اس کے لیے رشتہ لینے آیا ہوں جس کی ولایت کا اعلان اللہ نے قرآن میں اليوم اکملت لکم دینکم کہہ کے کیا، میں اس کے لیے رشتہ لینے آیا ہوں جو اللہ کے گھر میں آیا، میں اس کے لیے رشتہ لینے آیا ہوں جو 3 دن اللہ کا مہمان رہا، میں اس کے لیے رشتہ لینے آیا ہوں جس کا 3 دن کھانا عرش سے آتا رہا، میں اس کے لیے رشتہ لینے آیا ہوں جسے محمد خود چل کے لینے آئے تھے، میں اس کے لیے رشتہ لینے آیا ہوں جسے محمد نے کہا تھا جائلی لحموں کا لحمی، جائلی دموں کا دمی، جائلی روحوں کا روحی، جائلی تیرا خون میرا خون ہے، جائلی تیرا جسم میرا جسم ہے، جائلی تیری روح میری روح ہے۔ اب میں دیکھو پورے پنڈال میں کون خاندانی شیعہ بیٹھا ہے۔ عقیل کہتے ہیں میں اس کے لیے رشتہ لینے آیا ہوں جسے اللہ نے کہا تھا جائلی یہ تیرا چہرہ نہیں وجہ اللہ ہے، تو عین اللہ ہے، تو لسان اللہ ہے، تو اذن اللہ ہے۔ میں اس کے لیے رشتہ لینے آیا ہوں جو خیبر میں مرد بنا، میں اس کے لیے رشتہ لینے آیا ہوں جو خندق میں کل ایمان بنا، میں اس کے لیے رشتہ لینے آیا ہوں جو حلالی حرامی کی پہچان بنا، میں اس کے لیے رشتہ لینے آیا ہوں جو ہجرت والی رات محمد کے بستر پہ محمد بن کے سو گیا تھا۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ حسام کہتے ہیں مولا بھلا مجھے کیا اعتراض ہو، میری بیٹی اس کے گھر جائے جو خود اللہ کے گھر میں آیا تھا۔ اے میارے بسم اللہ جی۔ توجہ ہے جی، بسم اللہ جی، مالک قبول فرمائیں۔ بھلا مجھے کیا اعتراض، میری بیٹی اس کے گھر جائے، تھوڑے لکھو، جو اللہ کے گھر میں آیا تھا۔ فرمایا نہیں یا حزام بھائی جان پہلے بیٹی سے پوچھ، اور حسین کی مجلس صرف فضائل اور مصائب کا نام نہیں، کوئی نہ کوئی میسج ہونا چاہیے۔ جب بھی رشتہ ہو، عقد ہو، نکاح ہو، بیٹی اجازت دے تو نکاح ہے۔ فقہ کہتی ہے ہماری بیٹی اجازت نہ دے تو نکاح نہیں، ابا جی جتنے راضی ہو جائیں۔ فقرہ میں آخری پڑھنے لگوں، وقت ہوتا میں غازی کی فضیلت پڑھتا ہوں، پتہ چلتا کہ ہمارے بادشاہ کی فضیلت کتنی ہے۔ فرمایا پہلے بیٹی سے پوچھ۔ جناب حزام چلتے چلتے جناب ام البنین کے حجرے کے دروازے کے سامنے آئے، دروازہ کھلا، جناب ام البنین نے جناب حزام کو دیکھا، ملکہ شرم کے چہرے پہ حیا کی سرخی آئی۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے جی۔ فرمایا بابا مجھے بلا لیا ہوتا۔ حزام مسکرا کہتے نہیں بیٹا آج خوشی کی بات ہے۔ بابا کون سی خوشی؟ بیٹا آپ کے لیے رشتہ آیا ہے۔ اب سر جھکایا غازی کی ماں نے، فرمایا بابا اجازت ہو تو پوچھ لوں کس کا رشتہ آیا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں بیٹا پوچھو کس کا رشتہ آیا ہے۔ جناب غازی کی ماں نے سر جھکا کے پوچھا بابا کس کا رشتہ آیا ہے؟ ایک قصیدہ جناب عقیل نے پڑھا تھا،
ایک قصیدہ جناب حزام نے پڑھا ہے، وہ قصیدہ سنو اور پھر جملہ مصائب کا کہہ کے میں طالب دعا ہونے لگا ہوں۔ بی بی کہتی ہے بابا کس کا رشتہ آیا ہے؟ جناب حزام کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھبعنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بی بی کہتی ہے بابا کس کا رشتہ آیا ہے؟ جناب حزام کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بی بی کہتی ہے بابا کس کا رشتہ آیا ہے؟ جناب حزام کہتے ہیں ناد علی مظہر العجائب۔ بی بی کہتی ہے بابا کس کا رشتہ آیا ہے؟ حزام کہتے ہیں بیٹا اس بات کو چھوڑ، تجھے اس گھر میں جانا ہے جہاں سلیمان اپنی داڑھی سے جھاڑو دیتا ہے۔ بی بی کہتی ہے کس کا رشتہ آیا ہے؟ جناب حزام کہتے ہیں تجھے اس گھر میں جانا ہے جہاں کے نوکر کا نام جبرائیل ہے۔ بی بی کہتی ہے کس کا رشتہ آیا ہے؟ حزام کہتے ہیں تجھے اس گھر میں جانا ہے جہاں سورہ الرحمن کے پردے ہیں۔ بی بی کہتی ہے کس کا رشتہ آیا ہے؟ حزام کہتے ہیں تجھے اس گھر میں جانا ہے جہاں سورہ یاسین کے قلین ہے۔ بی بی کہتی ہے کس کا رشتہ آیا ہے؟ جناب حزام کہتے ہیں تجھے اس گھر میں جانا ہے جہاں عمران کی آیتیں چلتی پھرتی ہے۔ بی بی کہتی ہے کس کا رشتہ آیا ہے؟ حزام کہتے ہیں تجھے اس گھر میں جانا ہے جہاں لؤلؤ والمرجان رہتے ہیں۔ بی بی کہتی ہے کس کا رشتہ آیا ہے؟ حزام کہتے ہیں تجھے اس گھر میں جانا ہے جہاں فضہ کو ماں کہتے ہیں۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ بی بی سر جھکا کہتی بابا علی پہ وہ اعتراض کرے جسے جہنم میں جانے کا شوق ہو۔ اے میں آ رہے بھائی، اے میں آ رہے۔ علی پہ اعتراض وہ کرے جسے جہنم میں جانے کا شوق۔ علی توجہ ہے جی، علی اپنے عقل سے علم سے سمجھ میں نہیں آتا، علی کو مانا جاتا ہے اماں کی شرافت سے۔ پوری توجہ دی، چلو ایک جملہ اور پڑھ دوں۔ جے تواڈا موڈ ہووے تے ہاں جے تسی ساڈے نالو تھکے ہو تے بس کریے۔ غازی دنیا پہ آئے، تاریخ 1 منٹ کا باقی فضائل، 37 ہجری، غازی کی عمر 11 سال 7 ماہ، صفین کا میدان۔ علی نے اعلان کیا میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا؟ حسن اور حسین آگے بڑھے، صلوات بآواز بلند تلاوت۔ چلا چلا جلا چلا
توجہ ہے جی، کہاں پہ تھے؟ صفین کا میدان۔ علی بادشاہ نے اعلان کیا، آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں بھائی، علی بادشاہ نے اعلان کیا میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا بلا تشبیہ۔ دائیں سے حسن آگے بڑھے، بائیں سے حسین آگے بڑھے۔ حسن نے کہا بابا میں لڑوں، حسین نے کہا بابا میں لڑوں۔ علی مسکرا کہتے ہیں نہیں حسن اور حسین، تم تو مباہلہ سے محمد کے بیٹے ہو۔ حسن حسین پیچھے، بلا تشبیہ غازی آگے بڑھے۔ میں جملہ ایک کہنے لگا ہوں، جملہ ہے میرے عقیدے کا، اور زیادہ گگو منڈی والے میرا نقصان یہی کر سکتے ہیں کہ آج کے بعد مجھے مجلس پہ نہیں بلائیں گے، اور جو بندہ بلانے لگا گا اسے کہا نہیں جی اینو چھڈو، اس تو بعد تسی نقصان کر نہیں سکتے تھے۔ میں اپنے عقیدے دا جملہ پڑھنے لگا، اور جس بندے کا عقیدہ اجازت دے بتائید اتنی کرے کہ میں سرگودہ چاک آپ کو دعا کرتا جاؤں۔ غازی آگے بڑھے، وفا کے پروردگار کے دونوں ہاتھ جرت کے پروردگار کے قدموں پہ مس ہوئے۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے جی۔ فرمایا بابا میں لڑوں، خواہش میری بھی ہے، لیکن عباس جانتا ہے میری ایک شرط ہے۔ فرمایا کون سی شرط؟ دشمن کو پتہ نہ چلے باپ تھا یا بیٹا۔ اب غازی پیچھے ہٹے، فرمایا ٹھیک ہے مولا، بابا شرط قبول ہے، ایک شرط میری بھی ہے۔ علی فرماتے غازی کون سی شرط؟ غازی فرماتے مولا پتہ نہیں چلے گا باپ تھا یا بیٹا، پتہ نہیں چلے گا باپ تھا یا بیٹا، باپ تھا یا بیٹا، باپ تھا یا بیٹا، میری شرط یہی ہے، امامہ اپنا دے، نقاب اپنے دے، کبا اپنی دے، ابا اپنی دے، نالین اپنی دے، تلوار اپنی دے، رہوار اپنا دے، زر اپنی دے، نالین اپنی دے، دعا اپنی دے۔ علی فرماتے ہیں امامہ لے جا، نقاب لے جا، ابا لے جا، کبا لے جا، تلوار لے جا، رہوار لے جا، اور دعا کی تجھے ضرورت ہی نہیں، تو اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا ہے۔ ہائے 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 ہائے، تو اس کی دعا جو محمد کی دعا۔ علی نے اللہ والے ہاتھوں سے عباس کو علی بنایا۔ عباس میدان میں، علی کے ایک پرانا دشمن سامنے آ کہتے ہیں علی میری بات سن، پتہ نہ چلے باپ تھا یا بیٹا، بول۔ اس نے کہا میں بہادر، میرے ساتھ بیٹے بہادر، پہلے مجھ سے لڑ، پھر بیٹوں سے لڑ، بعد میں فوج سے لڑنا۔ عباس مسکرا کہتا ہے یہ جو تیرے بیٹے ہیں یہ پیارے نہیں، یہ بیٹے پیارے نہیں۔ اور جملہ باریک ہے، مختصر ہے بھائی جان، اتھے بندہ 10 مجلسہ پڑھ کے جائے نا تواڈے کول بابا جی، تے چنگیاں پڑھ کے جائے، تے ذاکر مسکین دی ایک مجلس نارمل ہو جائے، تے دے رہے ہیں تے بے کہندے نے ذاکر ختم ہو گیا جے، اے مک گیا جے، اے وان وٹیندا گیا جے۔ اگر بھائی جان اجازت دیو تے میں گگو منڈی والے دا امتحان نہ لیں بھئی کیڑا مک گئے، کیڑا حاضر ہی نہیں بیٹھا، کیڑا سندا ہی نہیں بیٹھا۔ عباس کہتا ہے پیارے نہیں، اس نے کہا پیارے ہیں۔ عباس مسکرا کے کہتا ہے یہ بیٹے تیرے نہیں۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے جی، تیرے نہیں، فرمایا میرے ہیں، مجھ سے لڑ۔ عباس نے کہا ٹھیک ہے سنبھل، علی کا شیر حملہ کرنے لگا ہے۔ علی کے شیر نے سامنے حملہ کیا، وہ دوڑے،
عباس نے دائیں حملہ کیا وہ دوڑے، عباس نے بائیں حملہ کیا وہ دوڑے، عباس نے پیچھے حملہ کیا وہ دوڑے، عباس نے میمنہ پہ حملہ کیا وہ دوڑے، عباس نے میسرہ پہ حملہ کیا وہ دوڑے، عباس نے کوفیوں پہ حملہ کیا وہ دوڑے، عباس نے شامیوں پہ حملہ کیا وہ دوڑے۔ ہر فوجی دوڑ رہا تھا اور کہہ رہا تھا بھاگ میرے پیچھے علی ہے، بھاگ میرے پیچھے، بھاگ میرے پیچھے، بھاگ میرے پیچھے علی ہے۔ علی علی کی صدا علی نے خیمے میں سنی، باہر آگے علی کہتے ہیں اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے پسر، اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے پسر، لہریں گے تیرے علم گلی گلی، اور شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے، تو نے تو دشمنوں سے کرا دی یاری یار۔ کیا بات ہے، حیدری تو نے تو دشمنوں سے کرا دی علی علی۔ فضائل اتنا ہی کافی، رونے کے دن رونے کی راتیں، مصائب کے دن میرے ذمے ہے غریب کی شہادت۔ بھائی کا حکم تھا، حاضری ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا۔ فضائل جس طرح پڑھا جائے، جس طرح سنا جائے، لیکن میرا دل ہے کہ میں اپنے مزاج سے ہٹ کے میں مصائب آپ کی زبان میں پڑھوں۔ میرے عزیز چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، بعض اوقات اردو کا لفظ سمجھ نہیں آتا، اور اپنے مزاج سے ہٹ کے اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں تاکہ ہر عزادار سمجھ کے مظلوم کی غربت پہ ہائے کرے اور مصائب میں درد پیدا ہو۔ پہلا فکرہ میں مصائب داکھن لگ گئے، ماحول تو بے نیاز ہو کے ہائے کر دی آئے۔ مصائب فضائل جی میں دل کیتا کر سنیا کر، مصائب غریب دی غربت دی کہانی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ کوشش کرے آجے ہائے کر چھڑے آئے۔ جیڑی پردے چ بی بی آئی، میں ایک طالب علماں تے اکھا نال پڑے آئے، جیڑی پردے چ بی بی آئی ہے نا، چلو میں لفظ تبدیل کر کے چاکھا ہو سکتے بھائی عمران کسی دی ہائے نکل جائے، جیڑی پردے چ محمد دی زخمی دھی آئی ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں تے سمجھے آزادار تھک گئے حسین جی، او تیرے تے میرے نعریاں واسطے نہیں آئی، وہ آئیے تیری ہائے تے آنسو دی خاطر۔ کوشش کرے آئے ہو بی بی نو خالی نہ بھیجے آئے۔ میں حسین دا ذاکراں اللہ دے اگے ہاتھ بان کے بی بی تو منت کرنا جو سارے عزاداراں نو ہائے دی خیرات دے میں ہائے کر دے وے ہر عزادار۔ آؤ بسم اللہ۔ میرا عزیز ہے چھوٹا بھائی، مالک زبان ای تاثیر عطا فرمائے، برآمدگی ہو سی تے میرا ویر نو خانی کرے سی۔ بسم اللہ جی، ہون بند کر دے سو بھائی جان، شبی سامنے آسی۔ جس ٹائم آکھاں میرا دل ہے میں رج کے مصائب پڑھا، پتہ نہیں یار کہیں دی آخری مجلس ہوئے تے قبر یاد آوے جو ذاکر حسین دی غربت پڑی تے میں امیر بن کے سندا رہی ہوں، ماتم کر لوے ہو سکتے کہیں عزادار دی آخری۔ میں ہر جدہ بھی شہادت پڑھا نا بھائی جان، میں ایک روایت پڑھدا، جنگ نہروان تو بعد مسلمان جیڑے علی دے مخالفان دشمنان انہاں قیدی کر کے کوفہ لے آئیں تے علی بادشاہ قیدیاں دا مشاہدہ کیتے نال ان جناب سلیمان۔ قیدی ویکھ دے ایک قیدی دے سامنے آ کے علی رک گئے تے جناب سلیمان پوچھے مولا رک کیوں گئے ہو؟ ہون میں ویکھ سا کیڑا عزادار جمعہ شیعہ دے گھرے تے وہ ہائے نہیں کریں دا، مولا رک کیوں گئے ہو؟ علی رو کے فرمیندے سلیمان تو نہیں جاندہ، اسے نو شمرا دین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ماتم قبول کرے بھائی جزاک اللہ۔ اسے نو شمرا دین جی، میں نوکراں بھائی جان، ہاتھ نہ جوڑو، میں عزادار دا نوکراں، اسے نو شمرا دین۔ علی دی برداشت مکی فرمایا انہاں نے بند کرو تے صبح پھر مشاہدہ کرساں۔ صاحب کتاب پہ لکھ دے صبح دا سورج طلوع ہو جائے، اسے گلی اچ گزرن حسن تے حسین، دروازے تے کھلوتا ہی شمر، حسن تے حسین گزرن، جیڑا شمر لفظ آکھے عزادار دی ہائے نکل سی۔ شمر حسن تے حسین نو ویندے ہوئے نو پچھو رو کے پیادے، حسین بادشاہ
اللہ اکبر. اے اس کریم دی شہادت ہے, اس غریب دے دکھن جنوں دشمنی بادشاہ پیا سدین دے. حسین رکن تے حسن فرمائے حسین ساڈے بابا دے دشمن ہیں, چھڈ انہاں دے نال ساڈا کوئی واسطہ نہیں. ہن تڑپے نواب کربلا بھرا تو ہاتھ چھڑا کے فرمیندے حسن تسی ٹھیک آ دیو, اے دے نال تہاڈا واسطہ کوئی نہیں, میں غریب دا بڑا ڈھیر واسطہ ہے. اللہ اکبر. اللہ شاءاللہ میں لفظ سمجھا نہیں ہے, میرا بڑا واسطہ ہے. ایک کمینہ ہاتھ بن گیا تے بابے نو آکھو نا میری قید رہا کرے, میں باتاں ساریاں چھوڑ کے نتیجے تے آواں. حسین علی دے سامنے آ کے پیا دین بابا شمر نو رہا کرو. بابا اس میں بادشاہ سدے, بابا اس میرے اگے سوال کیتے. علی فرمیندن سلیمان انہاں سارے قیدیاں نو آکھ جو تواڈیاں قید رہا ہیں. قیدی نکل دے پین بلا تشبیہ دروازے تے کھڑے حسین, سارے قیدی گزرن سلام کر کے ٹورن. آخر تے گزرے شمر, کچھ فاصلے تے گئے تے نواب کربلا فرمایا شمر ایک واری واپس آ. شمر واپس آئے, ترے گلنا کیتیاں شمر نال حسین بادشاہ. شاءاللہ میں یہ گلنا سمجھا لیں ازادار گھر تے ماتم کرسن. اے او گلن سامنے شمر آلے امام رو کے فرمیندن شمر میں دسا سواری کوئی نوں تے میں حسین دیواں. اللہ مان جی میں نوکرا دوئی گل کیتی ہے دیوارہ کوفے دیاں حلیاں رو کے فرمیندے شمر جے ذات راہ کوئی نوں تے میں دیواں. آدھے نہیں مولا ہائے میں ویکھا کیڑا زادار ہے جڑا ہائے نہیں کردا. جی میں نوکرا بھائیاں رو کے فرمیندے ذات راہ کوئی نوں تے میں دیواں. تری گل حسین ہی ہو جی کیتی ہے اللہ دا عرش اللہ ہے, اللہ زی زمین ہلی کوفے دی نگری زلزلہ ہے. حسین رو کے فرمیندے شمر میں دسا تسیں تے پانی پیوائی. امیر آئی جیسے ماتم نہیں کیتا. جی آدھے نہیں مولا میں پیاسا ہی کوئی نہ. جی میں نوکراں ہر عددار دا نوکراں. امام فرمیندے پیاسے تے پانی پیوائی. آدھے نہیں مولا پیتے. فرمایا ایک لحظہ رک, جس جملے واسطے میں محنت کیتی تے میں گھرو ہو کے آنا. تھوڑی دیر تو بعد حسین آن بلا تشبیہ ہتھا تے رومالے. شمر آدھے مولا رومال کس واسطے؟ فرمایا اس سے یمنی دورین. مولا دے دور کے اس واسطے ہونے امام باندے مٹی تے بہ گئے تے رو کے پہ فرمیندن شمر میں حسینہ تے میں جاندہ تیری 4 سال دی دھیے. اے دور اس نو میری طرف توفہ دے میں. شمر دور لے کے ٹورے جنگلیاں بازارے ماتم کرنے اس ہر چاہے. شمر دور لے کے ٹورے تے کچھ فاصلے تے گئے. امام فرمیندن شمر ایک باری واپس آ. شمر واپس آئے. امام رو کے فرمیندن شمر میں کون ہاں؟ اے آدھے تسی حسین بادشاہ ہو. غریب رو کے فرمیندن میری ایک گل یاد رکھے, شمر دشمنی پترہ نال ہوندی ہے, دھیا نال نہیں ہوندی. ہون کر سارتے ماتم رو کے فرمیندن کسی میدان چا میری 4 سال دی دھی ہوئے. اللہ واسطے او دے دور رہن دے میں. حسین دی شہادت تو بعد شمر سنداز نال دور گئے. دوران دے کنڈے بند, کان زخمی, رو رو کیا دیئے بابا ہونے ماتم کا. اللہ مان. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. فرمایا بابا میرے کان زخمی ہو گئے. آ گئی دا محرم, پتران تے بیرامان دے لاشے چاچا تھکیا تے مکیا حسین. خیمے دے دار تے آگے پیا دے علی دیاں دیاں میرا آخری سلام. پتہ اس بہن ہوئے جے دا بیرا آخری سلام کرنا لے. اجا غریب میں قریب تو شروع پیا کردہ, غریب سلام پیا کردہ. میں جس ٹائم آکھو اس ٹائم مولدی سواری آوے. میرا دل لے جو میں سفر کیتے تے مسائب مکمل پڑا. 2 یا 4 منٹ زیادہ ہو منجن ماتمیاں تو معذرت. ہر ازادہ مقصد تا عبادت ہے. اجا بہن نال گلنا پیا کرندہ, پچھو آواز آئیے حسین غازی دے بعد بہنی دے سہارے نہ لائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی میں نوکراں. حسین مڑ کے زلجناہ چالے. زلجناہ دیاں واگا چاہیاں. زلجناہ 2 قدم چاہیاں. امام گھوڑا روکے تے آسمان آلے منہ پاسے منہ کر کے فرمیندن اے رب مسافر کا یہ گھر تیرے حوالے. رو کے فرمیندن میرا اللہ علی دیا دیا دا ہوڑ چھڑا من آلے کوئی نہیں. اللہ مان. ذہن ملات میں 2 سطر آکھاں. امام فرمائے کمینہ تو میں بزدل سمجھے, تو سمجھے جو میں تھک گیا.
فوج سنبھالتے حسین حملہ کریں دے. اس فوج سنبھالی حسین حملہ کیتا. 9 میل دا حملے پڑھنا نہیں. حسین کوفیہ تے حملہ کیتے، وقت شامیہ تے حملہ کیتے تے حسین رو رو کے آدھ رہن کھڑ کے لڑو تسا میرا اکبر مارے ہے، کھڑ کے لڑو تسا میرے غازی دے بازو قلم کیتے نا، کھڑ کے لڑو تسا میرے قاسم دے ٹکڑے شروع کیتے نا. حسین حملہ بدا کریں دا. اچانک حسین دا گھوڑا ایک لاش کو گزرے. لاش 3 فٹ بلند ہوئیے. لاش دے بازو کوئی نہ کپے ہوئے گل چو آز آئی جنگا کرنیاں نہیں میں نے پابند کر کے کیوں مرا لے ہیا. اللہ مان، اللہ ماتم قبول کرے. حوصلہ میرا ویر، حوصلہ بھائی جی، جزاک اللہ. میں نے کیوں مرا لے؟ حسین جنگ پہ کردہ. اچانک کانڈ تے 2 ہتھ آئین. حسین بابے دی شجاعت وکھائی ہے. ہون ماں دا صبر وکھا. لڑ دی ہوئی جاتے غریب تلوار نیام اچ پائیے. ہون کوئی سید بیٹھو ہوئے تے میں نے معاف کر چھڑیا ہے، میں پردہ نہیں پا سکتا. تب تلوار حسین نیام اچ پائیے. بھجنی ہوئیاں فوجہ واپس آئیاں. صاحب کتاب پہ لکھ دے جتنے نسے ہوئے فوجیاں واپس آئیں. کہیں حسین نو تیر مارے، کہیں حسین نو تلوار ماریے، کہیں حسین نو گرز مارے. او فرمیندیاں اجا زینے زل جناتے حسین ڈگ منگاندے پیان. ایک حرام زادے اکبر دے بابے نو نیزہ کانڈا لے پاسے مارے، سینے آلے پاسے باہر آئے. اکبر دا بابا زین تے نہیں سنبھلا، متھے دے بھار زمین تے جھان بھی ہے. اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان. جی 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 میں نوکرہ بھائی جی. حوصلہ 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 میرا ویر. اجا تا میں دکھ پڑھنے ہی ہونے. میرا دل ہے جس ٹائم آنکھا سواری آوے، میرا دل ہے میں دھی دیاں منتہ ہی پڑھا. پتہ نہیں کہیں دی آخری مجلس ہوئے. گھوڑے تو لتھے 17ویں قدم تے گھوڑے نو پتہ لگ گئے جو میری زین تو سوار رہ گئے. انہاں قدمہ تے واپس آلے اپنی بولیے جو بول کیا دے مولا ہکا گال دا جواب دیو. حسین فرمیندن رہوار مرتجز کیڑی گال. رو کے فرمیندن اپنی مرضی تو لتھے ہو جا میری غلطی تو لتھے ہو. تڑپے حسین تے رو کے فرمیندن نہ تیری غلطی آئی نہ میری مرضی آئی، نانے دی امت مارن تے جوڑ گئی ہے. اللہ مان، اللہ مان. جی ہاتھ نہ جوڑ میرا ویر، ہاتھ ماتم واسطے بنے. سارتے پرسا مار جڑا آزادار بیٹھے سارتے پرسا کرے بھائی. نانے دی امت مارن تے جوڑ گئی ہے. رو کے فرمیندن مولا میری زین تے آ مدینے لے جاواں. رو کے فرمیندن او ویکھ نانا محمد آیا کھلے. فرمیندن زین تے آ اماں زہرا دی قبر تے لے جاواں. ایک گل ہے جیسا گلیاں بازارے چ ماتم کرنے. فرمایا اماں آئی کھڑی ہے، مولا وزین دیا نجف لے جاواں. رو کے فرمیندن بابا ہی آیا کھڑے. مولا کوئی حکم کرو جائیں گلیاں بازارے چ ماتم کرنے جڑا حسین نو پرسا دے میں آئے سار چاہے. مولا کوئی حکم کرو. امام گھوڑے دے گالے چ باہی پائین. رو کے فرمیندن جے کتھائیں لے وینے وات میں اکبر دی لاش تے لے وانج. او میرا نانے دی شکلالا بچڑا، او میں نازا نال پلیندہ ریا. مسلمانہ اکبر کو ورچی مار. حوصلہ 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 بھائی حوصلہ جی. اکبر دی لاش تے لائے وانج. میں بڑا اوکھا پلیندہ ریا. اجا حسین تے رہوار دیاں گلنا پہیون دیاں نے ہے میدان دی حالت. خیام دی کیڑی حالت ہے. حسین دی 4 سال دی دھی پھپھی دے سامنے آکے پایا دیئے اماں جے اجازت دیو تے میں بابے نو ملیاں ماں. تڑپیے یلی دی دھی تے رو کے فرمیندن سکینہ گھوڑے نال گھوڑے، فوجہ نال فوجے، شامیہ نال شامی، نیزے نال نیزے. تُسی نہ جاؤ نکے نکے ہاتھ بان کے پیا دی اماں ایک گال دا جواب دیو. 19 رمضان تُسی دار تے کیوں گئیاں ہاوے. رو کے فرمیندن سکینہ میں کینے نہ ونجا ہا. میں کو اطلاع ملی آئی میرے بابے کو ضرب لگ گئی ہے. ہون تڑپیے تے رو کے فرمیندن پھپھی اتنے دساؤ ضربہ کتنیاں لگی آئین. رو کے فرمیندن ہکو ضرب لگی آئی. پھپھی مارن آلے کتنے آئین. رو کے فرمیندن بیٹا ہکو مارن آلہ. سکینہ تڑپیے تے رو کے پیا دیئے اماں مارن اللہ بھی ہکائی ضربہ بھی ہکائن. میں اس دو پئی وینی آجے نو 9 لاکھ ودا مرین دے وہ کوئی تیر ماتم کاریا. اللہ مان حوصلہ بھائی حوصلہ. میں اس دو پئی وینی آجے نو 9 لاکھ ودا مرین دے. اجازت لے کے خیمے تو باہر آئی.
فوجیاں نال فوجی مصائب روک کے میں ایک گل پوچھدا اے سزادار تو لے کے آخری ماتمی تک کھلوتے بیٹھے میرے سوال دا ہائے کر کے جواب چ دی ویا اے تھائیں بھاویں مصائب پیا پڑھیندے مجلس دے کونے تے آ کے کوئی 4 سال دی بچی رو کے آکھے میں مجلس تے بابے نال آئیم تے میں بابا ملدا نہیں پیا کوئی میری مدد کرو بھاویں ماتم ہے تے بھاویں مصائب ہے بول کے ہائے کر کے دسو جھڑک دے سو تماچا مرے سو میں غازی دے علم دی قسم ایک شامی دے سامنے آئیے رو کے فرمیندی ہے کہ تھائی میرا بابا ڈٹھائی ایک کمینہ گھوڑے دلت ہے آدھے بچی مندسا تیرے بابے دا کہنا ہے بی بی آدھیے میرے بابے دا نا حسین ابن علی ہے اس نا سنے اس ظالم دا ہاتھ اٹھے سکینہ متھے دے باہر زمین دے جھڑیے رو کے آدھیے مار تلیے یا ہون تدسا غریب کتھے لتھا ہے حوصلہ حوصلہ ہاتھ پکڑو جوان دے ہاتھ پکڑ لو بھائی جان ہاتھ پکڑو حوصلہ حوصلہ جی میں نوکر ہاں ہون تا دسا اس حرامزادے آکھے جو میں ایک اشارہ کرے نا آپ سمجھیں اس کمینے بازو نالو تیر تے کمان لائیے اس کمان ای تیر جوڑے اس کمینے آکھے جس سے میرا تیر ونجے سکینہ نال لگی جائیں اس کمینے تیر مارے سکینہ تو پہلے تیر حسین دی پیشانی چاہ کے لاگ گئی ہے ہون جائے ماتم کرنے سار چاہے تمہید ختم دے میں مصائب آکھا کول آکے پیا دیئے بابا سار چاہتن اکبر دی مکان دے میں نائیاں بابا سار چاہتن غازی دی مکان دے میں نائیاں پورے جسم تے حسین دے تیران رو کے فرمیندن سکینہ تو ایک لازہ رک میں تن اپنی جھولیے چجا بنا دینا تیرے دی پئیے حسین تیر بیٹھا چکیں دے کلے تیر نہیں غریب دا گوشت نال بھی آندے رو رو کے پیا دیئے بابا تو پہلے زخمی ہے اور میرے سامنے اور زخمی نہ ہو اللہ مان اللہ مان اللہ مان جی میں نوکراں بابا میں راضی ہاں میں کنڈا لے پاسو گل لینی ہاں دی گل آئی پیو نو گل آلے ہونے کی اشارہ کراں جتھے حسین لتھے جتنے زوار بیٹھے ہو ہائے کرے آئے ایک واری زوار ہاتھ چوے آئے جتنے مجلس ہے جتنے زوار بیٹھے ہو تائید کرے آئے ہائے کر کے جتھے غریب لتھے اتھے کٹھا نہیں جتھے کٹھے اتھے دفن نہیں ہون سوال کرو بھئی جتھے لتھے تے جتھے کٹھے اشارہ میرے آلے پاسے دیکھو جائے ماتم کرنے اشارہ جیس بندے نو سمجھ آیا بھائی جان بے ساختہ ہائے کرے سی ماتم دا جملہ ہے تے سیر تے پرسا چپڑے آئے جتھے لتھے اتھے کٹھا نہیں اتنا فاصلہ حسین تے کنے کیتے صاحب کتاب پہ لکھ دے حسین چل کے نہیں گیا ظالم تے کرائے اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان جی حوصلہ میرا ویر حوصلہ جس ٹائم آکھا فوراں زیارت آوے تے میں جملے آکھا اجا دھی تے پیو گلنا پہ کریں دیا جا کمینہ آکے پوچھ دے حسین بچی کون ہے اللہ مان حوصلہ بھائی جان میں نوکراں جی ہاتھ نہ بنو ماتم آستے ہاتھ بنیں جائے ماتم کرنے ہو سار چاہے اے ظالم آکے پیادے حسین مندس آئے بچی کونے رو کے فرمیندے نے میں غریب دی دھیے کمینہ دے آپ پہ آئیے جب بلائیے غریب رو کے دے اوکھے لے دھیاں بلامنیاں نہیں پوندیاں اگلا بینیو جی اکیتے جیڈا بہادر ہے حسین تڑپے ایک کتا بکواس کر کے دے حسین جے آپ پہ آئیے وقت مندسا اس نو خیمے تو بھیجے سے یا میں بھیجا اللہ مان اللہ مان اللہ مان رو کے فرمیندے سکینہ ٹور جائے بڑا ظالم ہے سکینہ ٹور گئے ہون مولا دی زیارت لے آؤ گلے چپاہی پا کے پوچھے آئے لہایا جو آیا کیمیں لکھے اللہ مان ہر عزدار کھڑا ہو کے پرسہ دے وے بھائی اگے لے آسو تے میں دو جملے پڑھا میں بسم اللہ کراں کوئی سیدے سواری دی شبیے سیدے دے گالے چبائیں پاک مہندسا جیڑا اکبر دی موت دا مکاؤ انہوں ظالمہ لہایا کیویں
انہوں ماریا کہ میں نے حسین سار سجدے چ رکھے کمینے پہلی ذرا ماریے سکینہ واپس آئیے کمینے دوجی ذرا ماریے سکینہ واپس آئیے کمینے چوتھی ذرا ماریے مسومہ خنجر ہاتھ پارے ایسے خنجر چھوڑے دعا ہاتھ نال سکینہ دے ہاتھ پکڑے نا سجے ہاتھ نال تماچا مارے رو رو کیا دیے چاچا غازی او دھی غریب ماتم حسین نقصان لی دیا یادا بوں کی تیومت کربل وچ نقصان لی دیا یادا بوں کی تیومت کربل وچ نقصان یادا بوں کی تیومت یادا نیازِ مولا سب پڑھے